السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور دھرنا ہوگا، ایک اور اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے کیے ہوئے اعلان کے برعکس دوبارہ ایک نیا اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرسوں یعنی منگل کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ اور پی ٹی آئی دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا مارکہ انہوں نے مار لیا ہے۔ اب اگر کوئی ہینکی پھینکی ہوئی، اب اگر ان کا ووٹ کم کیا گیا تو پھر اس کو دھاندلی تصور کیا جائے گا، لہٰذا ہم تو دیں گے دھرنا، پورا شہر بند کر دیں گے۔ یہ دھمکی دی ہے، اور اسٹائل وہی الطاف حسین صاحب والا ہے کہ جی ہم شہر بند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور ایک اور دھمکی بھی دی ہے، اور وہ دی ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ دھمکی ہے آئندہ انتخابات کے لیے، یعنی اگر پنجاب میں جو انتخابات ہوں گے ظاہر اپریل میں ہوں گے، ان میں اگر تحریک انصاف نہیں جیتے گی تو پھر ہم مزاحمت کریں گے۔ یہ دھمکی عمران خان صاحب نے دی ہے۔ اب صورتحال جو ہے ظاہر ہے، جو کراچی کا الیکشن تھا، ویسے تو کراچی اور اپنا حیدرآباد ڈویژنز کے انتخابات تھے 16 اضلاع کے، جس میں 9 ضلع تو تھے حیدرآباد ڈویژن کے، اور 7 ضلع تھے کراچی کے، بشمول دونوں کے بلدیہ عظمیٰ یا جن کو میونسپل کارپوریشنز کہا جاتا ہے، دونوں کی۔ تو کراچی سے باہر یعنی حیدرآباد ڈویژن میں تو تحریک انصاف ہو گئی زیرو، کچھ نہیں ملا پی ٹی آئی کو بالکل۔ ایک میرے شہر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انہوں نے کوئی کونسلر کا ایک سیٹ جیتی ہے، اسی طرح کہیں 1 کہیں 2 کہیں 3، تو لیکن کوئی بھی ٹاؤن، کوئی میونسپل کارپوریشن، کوئی شہر، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، یعنی حیدرآباد کے علاوہ، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاوہ حیدرآباد میں آتا ہے اپنا مٹیاری، ٹنڈو لہیار، اس کے علاوہ ٹنڈو محمد خان، بدین، ٹھٹا، دادو، جامشورو، اور ایک اور ضلع آتا ہے سجاول۔ ان 8 اضلاع میں یعنی حیدرآباد شہر اور حیدرآباد ضلع اور اس کے علاوہ جو باقی 8 اضلاع ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی بالکل فارغ۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی وہاں پر فارغ تھی، وہاں پر تحریک انصاف کی کبھی بھی کوئی پذیرائی نہیں رہی۔ اور سندھ کے لوگ، جن کو عمران خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے جلسوں میں کہ سندھ کے لوگ جاہل ہیں، کراچی والوں کو کہتے تھے کہ جی یہ زندہ لاشیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ جی سندھ میں تو جہالت ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب لوگوں نے جہالت میں ووٹ دیا ہے، جس میں بھی دیا ہے۔ رزلٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اب کراچی پر ان کا ابھی دعویٰ ہے، لیکن کراچی کی صورتحال کیا ہے وہ میں آگے چل کر گزارشات کر لیتا ہوں۔ لیکن باہر جو ہے، یعنی کراچی کے علاوہ جو حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملا۔ ابھی عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب تو میں اگلا ٹارگٹ میرا سندھ ہے، میں نے جا کر سندھ کو فتح کرنا ہے۔ تو یہ بڑا مارکا تھا، اور پی ٹی آئی مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی کہ جی یہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، سندھ میں بلدیاتی انتخابات اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو خیبر پختونخوا کا ایشو ہے، عمران خان صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی 1 ہفتے کے بعد توڑیں گے، اور پھر اچانک آج محمود خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جی منگل کو یعنی پرسوں خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائس ہے وہ گورنر کو بھیج دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ظاہر 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی اسی طرح ٹوٹ جائے گی جس طرح کل رات 10:11 پر پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی تھی۔ سب سابق ہو گئے سوائے وزیر اعلیٰ کے، جو ظاہر ہے اب میکسیمم 6-7 دن اور رہیں گے، اس کے بعد وہ بھی سابق ہو جائیں گے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ، یعنی جس دن پنجاب کی اسمبلی توڑنے کا نوٹیفیکیشن ہوا، یہ ہوا تھا اپنا 10 تاریخ کو اسمبلی میں ووٹ لیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن ہی یا اس سے اگلے 10 تاریخ کو اعتماد کا ووٹ لیا، اور اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن اسمبلی عمران خان صاحب نے توڑ دی تھی۔ میرا خیال ہے 12 کو توڑ دی تھی، ذرا میں کنفیوز کر رہا ہوں تاریخوں میں۔ تو اس کے بعد یعنی ایڈوائس بھیج دی تھی، تو 48 گھنٹوں کے بعد کل اسمبلی ٹوٹ گئی۔ تو اعلان کے مطابق جس دن پنجاب اسمبلی ٹوٹنی تھی اس کی ایڈوائس جانی تھی، اس کے اگلے دن ایڈوائس جانی تھی خیبر پختونخوا کی، مگر وہ نہیں گئی۔ یہی ہر کوئی یہی کرتا رہا۔ کل سوچا جا رہا تھا، سارا دن انتظار ہوتا رہا کہ جی محمود خان صاحب جو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیج دیں گے، نہیں گئی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اچانک ٹی وی پر آ کر کہہ دیا مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو میں کہ جی ہم 1 ہفتے کے بعد توڑیں گے۔ اچھا، وہ ابھی انٹرویو کی بات پرانی نہیں ہوئی تو محمود خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جی کل ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے ہمیں انسٹرکشنز دے دی ہیں۔ تو یہ جو بار بار یہ ہو رہی نا تاریخ تبدیل،
اس کے پیچھے ایک تو میں نے ریزنس آپ کو صبح اپنا آج دوپہر کے پہلے ولاگ میں نے گزارش کر دیا تھا کہ خان صاحب ذرا دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا، بنے گا کیا، 2 قدم آگے بڑھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے. ہو سکتا ہے کہ پرسوں منگل کو اسمبلی نہ ٹوٹے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو کچھ اور سگنلز مل جائیں، ہو سکتا ہے کراچی کے جو الیکشنز ہیں وہاں سے عمران خان صاحب کو کوئی پیغام آ جائے، الیکشن کے رزلٹ کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی اور نہیں، وہاں سے ان کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ تو اب وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا. جہاں عمران خان صاحب کو سخت مقابلہ ہے وہاں عمران خان صاحب نہیں جیت پا رہے. جہاں مسلم لیگ نون عمران خان صاحب کے سامنے سرنڈر کر جاتی ہے اپنے اختلافات کی وجہ سے، اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے، وہاں عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں. اب خیبر پختونخوا سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ آج وہاں پر ایک تقریب کی ہوئی تھی جہاں ناصر موسیٰ زئی جو پی ٹی آئی کے ایم این اے، انہوں نے شمولیت کی ہے جماعت جے یو آئی میں. اور ناصر موسیٰ زئی وہ ہیں جنہوں نے جیسے ہی مولانا صاحب سے ملاقات کر کے فیصلہ کیا تھا کہ جو میں جے یو آئی ایف جوائن کر رہا ہوں، تو ان کے گھر کے اوپر ہینڈ گرنیڈ کے حملے ہو گئے تھے. تو جہاں عمران خان صاحب کو ٹکر دینے والے، وہ ٹکر کے لوگ جہاں پر ہیں، وہاں پر تو عمران خان صاحب کو ہو رہی شکست، چاہے پھر وہ ملتان کا انتخاب تھا اپنا 16 اکتوبر کا، یا پھر کراچی ملیر کا انتخاب تھا قومی اسمبلی کا حکیم بلوچ کے سامنے، جہاں حکیم بلوچ نے عمران خان صاحب کو شکست دی تھی. لیکن جہاں پر پلاننگ کے بغیر ایک پولیٹیکل پارٹی جو بہت بڑی طاقت ہے، جو صرف اور صرف اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے یا پھر خوف کی وجہ سے کہ جی لوگ ہمیں کھا جائیں گے، بھائی مہنگائی تو ہے، گورننس کے ایشوز بھی ہیں، لیکن یہ تو نہیں میں مطلب بندہ مان سکتا نا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. تو بہرحال جہاں ان کو عمران خان صاحب کو ٹکر کا مقابلہ ہے وہاں عمران خان صاحب شکست کھا رہے ہیں. تو جو کراچی کے رزلٹ ہوں گے جو بھی اب آئیں گے سامنے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پر ابھی تک کیا آ رہا ہے. وہ ظاہر حتمی بات نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک جو میں نے وہاں سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور پھر میں نے اپنے سورسز سے وہاں جو بات کی ہے، تو وہ اگر رزلٹ کراچی کا عمران خان صاحب کے مطابق نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب ہو سکتا ہے حکمت عملی بدل لیں، کیونکہ پریشر نہیں نا عمران خان صاحب کا کام آ رہا. تو عمران خان صاحب کا اس وقت ٹوٹل ٹارگٹ جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، حکومت بہت کم ٹارگٹ ہے. ہاں اب انہوں نے یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ جی اب ہم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے. آج بلکہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم نے تو اپنا اعتماد کے ووٹ کی جو ہے تھی وہ اپنا پار کر لی ندیہ، اب پرویز الہی صاحب اپنا شہباز شریف صاحب کو پار کرنی ہوگی. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کے باوجود کھلا اعلان کیا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں. تو اگر وہ حکومت کے ساتھ ہیں تو 180 پلس حکومت کا نمبر ہے، 172 چاہیے ٹوٹل اعتماد کے ووٹ کے لیے، تو اعتماد کا ووٹ تو حکومت کا ہو جائے گا. پھر جب اعتماد کا ووٹ ہوگا تو کوئی مطلب علی وزیر صاحب کو بھی ظاہر ہے ان کے پروٹیکشن آرڈر آ جائیں گے، وہ بھی آ کر احتجاج کریں گے کہ جی آج مجھے میری یاد آئی ہے آپ کو. تو بہرحال تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اول تو گورنر صاحب اپنا صدر صاحب کہیں گے نہیں پرویز الہی اپنا شہباز شریف صاحب کو، لیکن اگر کہہ بھی دیں گے تو نمبر پورا ہے، کمفرٹیبل ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا. کراچی کا الیکشن جو ہے اب وہاں سے عمران خان صاحب کی حکمت عملی جو ہے وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کوئی چینج لائیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ کراچی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ہی راج ہونا چاہیے. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی میں پی ٹی آئی کے پاس، جہاں ظاہر ہے جہاں سے انہوں نے ریزائن کیا ہے 14، اور میرا خیال ہے 25-26 وہاں پر یا شاید زیادہ ہوں گی، میں تھوڑا سا فگر دیکھ کر نہیں بیٹھا کیونکہ ہر وقت یاد نہیں ہوتا. صوبائی اسمبلی کی نشستیں ایم پی ہیں، اور اس بنیاد پر تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ میں اپوزیشن کی سلاٹ تحریک انصاف کے پاس ہے. تو عمران خان صاحب اگر کراچی میں ان کی مرضی کے رزلٹس نہیں آتے تو پھر خان صاحب حکمت عملی بدلیں گے. اب کراچی میں جیسے ہی پولنگ ختم ہوئی اور اس سے پہلے صبح سے پی ٹی آئی والے کہنے لگ گئے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے. جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، انڈیپینڈنٹ میڈیا ظاہر ہے، اور کراچی کا میڈیا کوئی پیپلز پارٹی لور میڈیا نہیں ہے. ظاہر ہے جتنی پیپلز پارٹی پر تنقید ہوتی ہے کراچی کے ایشوز کو لے کر، مطلب ظاہر حق بجانب ہے میڈیا، تو وہ ایویں ہی پیپلز پارٹی کو کوئی فیور نہیں دے گا حکومت کو کہ جی اگر پیپلز پارٹی وہاں کوئی دھاندلی کر رہی ہوتی یا پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے کسی پولنگ اسٹیشن میں گھس کر اور وہ پولنگ باکس کے وہ سیلیں توڑ رہا ہوتا، اور پھر ایک ایم پی اے جو ہے وہ کسی کینڈیڈیٹ کو اپنا حملہ کر کے اس کو خونم خون کر دیتا.
تو اور وہ کہتے کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. ظاہر ایسا تو نہیں ہے. تو تحریک انصاف نے اچھی خاصی وہاں پر ایم کیو ایم اسٹائل میں وہاں پر حملے شملے بھی کیے, پولنگ اسٹیشنوں میں اندر جا کر لاقانونیت بھی دکھائی, اور پھر الزام یہ خود ہی لگاتے رہے کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے. جو رپورٹس تھیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس طرح نہیں نکلا جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. اب ظاہر نتیجہ آ جائے گا. ابھی تک جو دعوے کراچی سے, اب میں کراچی پر آ گیا ہوں, جو دعوے کراچی کے الیکشن کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے, سعید غنی کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نمبر 1 ہیں یا پھر جماعت اسلامی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہے, یا تو ہم ہوں گے یا جماعت اسلامی ہوگی. جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 100 میرا خیال 246 میں سے یونین کمیٹی میں سے 100 پر ہم آگے ہیں. میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ سورسز سے کنفرم کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم 80 جو ہے نا وہ یونین کمیٹیاں وہ جیت چکے ہیں. یہ فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ, کیونکہ ابھی تک ریزلٹس کمپائل ہو رہے ہیں تو اس میں 19-20 ہو سکتی ہے. تحریک انصاف والے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بتائیں کہ کتنی یونین کمیٹیاں 246 میں سے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں یا کتنوں پر آگے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وہ مطلب ہوں گے مقابلے میں, یہی تینوں ہیں. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ان دونوں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے کہیں زیادہ پیچھے ہے. جو میرے پاس اس سے پہلے الیکشن ڈے سے پہلے جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی وہ ہیں مقابلے میں, اور تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہوگی. لیکن جماعت اسلامی اوپر آ گئی ہے. کافی میڈیا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی نمبر 1 پر ہے, لیکن میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی کے متعلق تو میری انفارمیشن تھی ٹھیک تھی, جماعت اسلامی آگے آ گئی, پی ٹی آئی پیچھے چلی گئی. ابھی تک ابھی ریزلٹس آنے ہیں, ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا ان ریزلٹس میں. لیکن جہاں سے مجھے لگا آج کہ پی ٹی آئی کو ان کی جو مطلوبہ وہ جو تھے, وہ جو سوچ رہے تھے, ان کی توقعات کے مطابق ان کو رزلٹ نہیں مل رہا, وہ تھا عمران اسماعیل صاحب کا ٹویٹ جو 6:23 پر کیا گیا تھا. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کراچی میں کے انتخابات جیت گئے ہیں اور ہم یہاں پر اپنا میئر بنائیں گے, اور اعلان میئر کا عمران خان کریں گے. یعنی 6:23 پر ابھی کسی ایک یونین کمیٹی کیا کسی ایک کونسلر کا رزلٹ نہیں آیا تھا, لیکن یہ بھائی صاحب نے اعلان کر دیا تھا. پھر یہ کہا گیا کہ جی اگر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تو ہم پورا شہر بند کرنے کی پوزیشن میں شہر بند کر دیں گے. تو یہ جو تھا ایڈوانس میں جیت کا اعلان کر دینا, یہ بتا رہا تھا کہ جی ہم تو جیت گئے تھے, ہمیں ہرایا گیا ہے, اب ہم دھرنے دیں گے, شہر بند کریں گے. لیکن خیر اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کراچی کو کوئی ایک آنکھ کے اشارے پر بند کر دے, یا کوئی لندن میں بیٹھ کر کہہ دے کہ جی نکل آؤ پرامن طریقے سے اور شہر جل جائے. اب وہ صورتحال نہیں رہی. لندن میں کوئی بیٹھا ہو یا لاہور میں بیٹھا ہو, اب شہر کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے. امن و امان کی صورتحال ظاہر ہے, عام کرائم تو وہاں پر کافی سارا ہے, لیکن اس طرح وہ جو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں دہشت گردی, اس طرح تو نہیں ہو رہی. تو پی ٹی آئی والے ایڈوانس میں ماحول بنا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے اگر نمبر 1 ہو کر جیت جائیں, ٹاپ پر آ جائیں, ہو سکتا ہے سنگل لارجسٹ کے طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لے کر آ جائے. لیکن جو وہ اپنا کر رہے ہیں نا ایک بندوبست ایڈوانس میں, وہ بندوبست یہ بتا رہا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ آج دن میں بھی جو آزاد میڈیا کے جو لوگ تھے جو جن سے رابطے ہم کر رہے تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کم نکلا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا ظاہر ہے ان کا جہاں ان کا اپنا ہولڈ تھا, وہاں پر ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے ووٹر نے نہیں نکلنا تھا, نہیں نکلا. لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر اس طرح نہیں نکلا. جس طرح پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا زور تھا, اس طرح پی ٹی آئی کا نظر نہیں آیا. رزلٹ کچھ بھی آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے خاموشی سے لوگ آ کر ووٹ ڈال جائیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے, یہ اب عمران خان صاحب کے لیے اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کراچی کی میئر والی سلاٹ جیت جاتی ہے, کراچی کا الیکشن پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, کراچی کے میرا خیال ہے 23 ٹاؤن ہے اور 23 میں سے میجارٹی ٹاؤن پی ٹی آئی لے جاتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب کی بلے بلے ہو جائے گی, ایک ہوا چل پڑے گی. اور اگر ہار جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ یہ کیا ہو گیا. اندر سے تو ان کو بھی پتہ ہوگا نا کہ ہم ہارے ہیں, باہر بے شک یہ کہہ دیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. ایک اور چیز, متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کر دیا اور لوگوں نے انتخابات کو
ریجیکٹ کر دیا، لہٰذا اب ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے۔ ٹرن آؤٹ کم ہونے کی ایک وجہ تو ظاہر ہے متحدہ کا جو کراچی شہر کے اندر، حیدرآباد میں ٹرن آؤٹ کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا۔ تو ٹرن آؤٹ کم ہونے کی جو ریزن ایک تو یہ ہے متحدہ کا، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ان کا بائیکاٹ کرنا۔ دوسرا یہ غیر یقینی کی کیفیت تھی۔ انتخابات سے 48 گھنٹے پہلے، پولنگ سے 48 گھنٹے پہلے حکومت سندھ نے کہہ دیا کہ انتخابات نہیں کروا رہے، ٹھنڈ بڑھ گئی۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہا نہیں انتخابات ہوں گے، پھر حکومت سندھ نے کہا نہیں انتخابات نہیں ہوں گے، پھر وفاقی حکومت نے کہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو غیر یقینی کی کیفیت تھی اس نے لوگوں کو کنفیوز بھی رکھا، پریشان بھی رکھا، اور جو ایون کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اپنی حکمت عملی نہیں بنا سکے۔ اس وجہ سے بھی کراچی میں خاص طور پر ٹرن آؤٹ کم رہا ہے۔ لیکن اب کراچی کا الیکشن جو ہے، حیدرآباد کا الیکشن تو کلیئر تھا، میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ون سائیڈڈ ہے، لیکن کراچی کی حد تک جو انتخابات کا رزلٹ ہوگا اس سے عمران خان صاحب کی سیاست کا جو وہ مستقبل اس کا تعین ہوگا، یا سیاسی حکمت عملی عمران خان صاحب اس کو دیکھ کر یا اسی کو کنٹینیو کریں گے یا بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر شکست کھاتے ہیں تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔